آج 29 دسمبر بروز اتوار ملتان میں شدید سردی ہے، لیکن ایمانی حرارت سے مالا مال لوگ نیکی کے سفر میں سرد موسم سے نہیں گھبراتے۔ یہ فیملی یہاں سکلز کے معماروں کی حوصلہ افزائی کے لیے تعمیراتی کام دیکھنے اور خاص طور پر گھر کی خواتین جو آن لائن کلاسز اور لیکچر سے مستفید ہو رہی تھیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ سخت موسم میں ملاقات کے لیے تشریف لے آئیں۔ قابل تعریف ہیں وہ شوہر بھی جو اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ بیوی کی تعلیم کے لیے بھی محنت و مشقت اٹھاتے ہیں، اور جو ان کے شوق کی تکمیل کے لیے اور حوصلہ افزائی کے لیے کہ وہ آن لائن کلاسز کو جاری رکھ سکیں اور اس میں محنت کریں، ان کی خواہش پر ان کی استاذہ سے ملوانے بچوں سمیت لے آتے ہیں۔ ایک اتوار کے آرام کا دن بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، اور احادیث نبویہ کے مطابق یہ دوہرے اجر کے حقدار ہیں، اور علم کے راستے میں سفر کرنے والے جنت کے سفر اور منزل کو پہنچنے والے ہیں۔ سردی، گرمی، بچے، سفر، کوئی چیز ان کے نیک ارادوں میں رکاوٹ نہیں بنتی، اور یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جس کے لیے اللہ سردی کو بھی مانوس کر دے۔ سورۃ القریش، اللہ نے قریش پر اس احسان کا ذکر کیا، اور یہی نعمت جس کو بھی ملتی ہے یقیناً بڑی نعمت ہے، احسان عظیم ہے۔ لوگ سردی کے نام سے ہی، موسم کا سنتے ہی بستروں سے باہر نہیں نکلتے، اور یہ سب کچھ جان کے بھی نیکی کے سفر سے نہیں رکتے۔ موسم کی سختی سے مانوس کرنا اللہ کی بڑی نعمت اور احسان ہے، کیونکہ جو موسم سے مانوس ہو جاتا ہے پھر وہ خواہ جتنا بھی سخت ہو، سردی ہو یا گرمی، وہ کام سے نہیں رکتا۔ اللہ نے اس نعمت کا یوں ذکر کیا، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، وہ سردیوں اور گرمیوں میں سفر سے مانوس ہو گئے تھے۔ یہ قریش پر بھی انعام تھا، اور جس کو بھی اللہ موسم سے مانوس کر دے یقیناً بڑی نعمت ہے۔ اس کے لیے پھر سردی، موسم کی سختی نیک عمل سے رکاوٹ نہیں بنتی، خواہ وہ خندق تھی یا احد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان خندق کی طرف تشریف لے گئے۔ غزوہ خندق کے شروع ہونے سے کچھ پہلے جب خندق کی کھدائی ہو رہی تھی، آپ نے دیکھا کہ مہاجرین و انصار رضوان اللہ علیہم سردی کی سختی کے باوجود صبح خندق کھودنے میں مصروف ہیں۔ ان کے پاس غلام بھی نہیں تھے، یعنی مزدور، لیبر جو ان کی اس کھدائی میں مدد کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تھکن اور بھوک اور سختی کو دیکھا تو دعا کی، اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ صحابہ نے جواباً کہا، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مرتے دم تک جہاد جاری رکھنے کا عہد کیا۔ پھر جنگ اور سخت طوفانی رات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کو کافروں کے لشکر کی خبر لینے کا حکم دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ احزاب کی سخت سرد طوفانی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے جاسوسی کا حکم دیا، تھوڑے اور پتلے کپڑوں میں جو روانہ ہوا، حالانکہ بیٹھے ہوئے آگ سیکتے ہوئے سردی لگ رہی تھی، لیکن جب مشن پہ روانہ ہوا، واپس پلٹا تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں گرم حمام میں چل رہا ہوں۔ فلما ولیت من عنده جعلت کانما امشی فی حمام۔ اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ موسم کی شدت امور خیر کی انجام دہی میں رکاوٹ نہ بنے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور امت کی اصلاح کے لیے کتنی مشقت برداشت کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ سے وحی کا اثر ختم ہوتا تو پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ وہ بھائی اور بہنیں جنہوں نے نیک کاموں کے ارادے تو کیے ہیں لیکن سردی نے ملتوی کیے ہوئے ہیں، سنیں اور سبق حاصل